ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت مفتی صاحب کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ان کو کامل صحت عطا فرمائیں۔ ان کے حکم پہ آج پھر میں کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے اس کی دو وجہ ہوں گی، ایک تو تقوی، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا زبان کا درست استعمال۔ آج تقوی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور کچھ باتیں اس بارے میں عرض کرنی ہیں کہ ہم لوگ یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کس ارادے، کس خلوص کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے۔ تو تقوی کا معنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے عرض کی ہے ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ عام طور پہ تقوی کا معنی ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ ایک محاورتاً ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اصل تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچا جائے جو اللہ رب العزت سے ہمیں دور کر دے، کوئی بھی کام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار اللہ رب العزت ہم سب سے کرتے ہیں۔ ہر انسان سے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہوں، اللہ رب العزت سے دور ہوں۔ اسی لیے کثرت سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ابھی نماز کے اندر مفتی صاحب جو آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے تو وہ بھی یہی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، کہ ایسے کاموں سے دور چلے جاؤ جو اللہ رب العزت کی محبت سے ہمیں دور کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں دور کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت کا تو کسی کو پتہ نہیں، کس وقت موت آنی ہے، تو کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ موت کس وقت آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ مسلمان رہو، ہر وقت، کیونکہ اگلے لمحے کا بھی انسان کو علم نہیں
کہ اگلا لمحہ بھی ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اگلا سانس لینا ہے یا نہیں لینا، تو اللہ رب العزت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کام ہم بالکل ختم کر دیں جو کام اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، اللہ رب العزت کی کسی طرح سے نافرمانی ہے تو اس کو بالکل ہم چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، ان کو اپنایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کا ہم سے یہی مطالبہ۔ اللہ رب العزت کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی، لوگ پھر بھی دشمن رہے، ایمان قبول نہیں کیا، بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ اتنی لمبی دعوت کے بعد تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا، ان سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ جو بچ گئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جو ایمان والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو پانی خشک ہوا۔ اب جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہمارے لیے اب کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ۔ تو کچھ عرصہ وہ مٹی کے برتن بناتے رہے، جب وہ خشک ہو گئے، بن گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو توڑ دو، ان برتنوں کو توڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم تھوڑا سا گراں گزرا، لیکن نبی تو حکم کے تابع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہر حال میں کرنی ہوتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تھوڑا سا حکم گراں گزرا، اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اتنی محنت کے بعد ہم نے یہ برتن بنائے، پھر اتنا وقت لگا، پھر آپ کا یہ حکم آ گیا ہم توڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت سے شکوہ تو نہیں تھا، لیکن پوچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے نوح، یہ برتن آپ نے بنائے ہیں مٹی کے بے جان برتن، اور ان برتنوں کو توڑتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آ رہی، ان برتنوں کو خراب کرتے ہوئے آپ کے اوپر گرانی آ رہی ہے۔ اب اس سے اندازہ یہ کریں کہ آپ نے یہ دعا مانگ دی تھی کہ یا اللہ ان بندوں کے اوپر عذاب نازل کر دے، تو مجھے کتنی وہ ہوئی ہوگی کہ یہ جاندار بندے ہیں میرے، میں نے خود بنایا ہوا ہے ان کو۔ تو اللہ رب العزت انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو میں نے عرض کر دیا، تقوی ہے۔ تقوی، اللہ رب ہر ایسے کام سے بچا جائے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی نافرمانی اور گناہ نہ کیا جائے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو کہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کریں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تم نبی کے راستوں پہ چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِي۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ پہلے تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، تمہارا لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، تو تم میری پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ تو اس کا
جو بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور یہاں ہم جمع بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم سیکھیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ہم سیکھیں، ہر کام میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کام کاروبار، نماز روزہ جو بھی ہے، ہر ایک میں ہم آقا علیہ السلام کے طریقے سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب جب ہمیں آنا چاہیے تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہماری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے عرض کی ہیں چھوٹی چھوٹی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے طلب صادق، سچی طلب، کہ ان کے اندر کتنی طلب تھی دین حاصل کرنے کی، اور کس طریقے سے وہ دین کے لیے آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری اور باطنی دونوں کیفیتیں ان 2 آیات میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ صحابی نابینا صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلے۔ یہاں سے اندازہ کریں کہ نابینا جو ہے وہ بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا، کسی کے سہارے کے بغیر، اور اگر کم از کم وہ اپنی لاٹھی کا، اپنے ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے، تو جب ڈنڈے کے سہارے سے خالی چل رہا ہو تو وہ ایسے ڈنڈے کے ساتھ لگاتا لگاتا زمین پہ آتا ہے کہ کہیں کوئی گر نہ جاؤں، کوئی ٹھوکر وغیرہ نہ ہو۔ تو ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ دین سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلیں، ہیں بھی نابینا، اور کوئی ساتھ بھی لے کے جانے والا نہیں، صرف اپنی لاٹھی کے سہارے وہ آ رہے ہیں، تو کیسے آ رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، کہ یہ ان کی کیفیت تھی چلنے کی، دین حاصل کرنے کی یہ طلب تھی، اور یہ تمنا اور طلب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہی تھی کہ جو عام حالات میں جو نابینا شخص ہے وہ چلنے میں اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، لیکن یہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، چل نہیں رہے، دین سیکھنے کے لیے تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے وہ اپنے گھر سے نکلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور حضور علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے وہ سیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری کیفیت بیان فرمائی۔ تو یہ کیفیت ایسا بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہو کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں، کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اتنے تیزی سے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے بھی واقف، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی دل کی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ یہ تو ظاہری کیفیت تھی، ظاہری کیفیت تھی ان کی کہ وہ تیزی سے آ رہے تھے، دوڑ کے آ رہے تھے۔ باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور آگے جب آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے آ کے، کیونکہ نابینے تھے ان کو پتہ نہیں چلا کیفیت کیا ہے، کس حال میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بتائیں، جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا ہے وہ مجھے بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے منہ پھیر لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ، پیشانی پہ بل آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی وکالت کی خود، کہ ان کے پاس تو عذر ہے کہ وہ نابینے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کام چل رہا ہے،
ویسے ادب تو یہی تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے آگے، تو لیکن ان کے پاس یہ عذر تھا کہ وہ نابینا تھے اور وہ اس حال میں آئے ہیں اور دین کی طلب لے کے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو فوراً بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی جو سورہ عبس ہے 30ویں پارے کی تیسری صورت، کہ اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، یہ فرمایا عبس و تولی، آپ نے کیوں چہرہ یا نور پھیر لیا ہے ہمارے اس بندے کو دیکھ کے جو کہ سچی طلب لے کے آیا ہے، اور یہ جو کفار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچی طلب لے کے نہیں آئے، یہ طلب صادق لے کے نہیں آئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں، ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آ کے ہم کس نیت سے آتے ہیں، کس ارادے اور کس شوق سے آتے ہیں، یہ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ وہ نابینا صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی کی یہ حالت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، جو بینا تھے، جو دیکھنے والے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نابینا ہیں ان کو دین کی اتنی طلب اور اتنا شوق ہے، اتنا ظاہری اور باطنی ان کو شوق تھا، تو جو دوسرے حضرات ہیں ان کی کیا ہوگی۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے کہ کم از کم ہمارا ان نبینوں جیسا تو حال ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے گھر میں آ رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے ہماری یہ کیفیت تو کم از کم ہو، ہم اتنے شوق سے تو آئیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے ہم نے کچھ لینا ہے، اللہ رب العزت سے ہم نے کچھ لینا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، تو ان روپیوں سے ہم ایک مرتبہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، جو پیسے ہم نے دینے ہیں تو اس کی جتنی قیمت ہے، کوئی چیز ہم نے خرید لی، اب دوبارہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہی پیسوں میں آپ ہمیں کوئی اور چیز بھی دو، کیونکہ وہ بس اس کی قیمت ختم ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، حدیث مبارکہ کا میں نے یہ متن پڑھا تھا خطبے میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر، جیسی نیت لے کے آئیں گے اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اور ساتھ یہ روایت بڑی ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے سمجھایا اسی حدیث مبارکہ میں، اور ساتھ فرمایا وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو بندہ نیت کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس نیت کے مطابق عطا بھی فرمائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں ایک عمل ہم کر رہے ہیں تو اس ایک عمل سے ہم بہت طریقوں سے نیکیاں اللہ رب العزت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں آتے ہیں، آ رہے ہیں، تو مسجد میں آتے ہوئے ہم ایک نیت تو یہ کر لیں کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے نماز ادا کرنی ہے، یقیناً نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ یہ نیت کر لیں کہ وہاں اگر کوئی تعلیمی حلقہ ہو، تعلیم ہو رہی ہے، ایسا کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے علم حاصل کروں گا تو علم حاصل کرنے کا بھی اجر ملے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ملوں گا اس کا بھی اجر ملے گا۔ نیت یہ کر لے کہ کوئی شخص بیمار تھا، ہمارا ساتھی، محلے دار، ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے والا، اور وہ اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا، اگر وہ مجھے مسجد میں ملے گا تو اس سے بیمار پرسی بھی کر لوں گا۔ تو ایک کام سے، یعنی کام تو ہم نے ایک کیا ہے مسجد میں آنے کا، اس ایک کام سے ہم بہت طریقوں سے اجر کما سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایسا معاملہ نہیں بندوں کی طرح، بلکہ جتنی نیت کریں گے، جیسی نیت کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عطا بھی فرمائیں گے۔ اور ہمیں اپنی نیت درست کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی نیت کا پہرا دینا چاہیے، اور آتے وقت ہم یہ ساری نیتیں کریں گے، اللہ رب العزت ان تمام نیتوں کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ہم جب مسجد میں آئیں شوق سے آئیں، آتے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ کہیں جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے
اور جو سچی طلب لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے در پہ، جو اس طلب کے ساتھ اور اپنی ظاہری باطنی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ویسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ جو سچی طلب ہوتی ہے، جو طلب صادق ہوتی ہے، اس پہ اللہ رب العزت بہت کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا دیہاتی، تو اس نے سوچا کہ اتنی زندگی ہو گئی ہے دنیا کے کاموں میں لگا رہا ہوں، اب کچھ اللہ اللہ بھی سیکھ لینی چاہیے، اللہ اللہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں چلے جائیں تو وہ آپ کو اللہ اللہ سکھا دیں گے، ولی بنا دیں گے، اللہ رب العزت اللہ والا بنا دیں گے۔ تو وہ چلے گئے، تو جب وہاں پہنچے اور ان کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا، تو پوچھنے سے یہ پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ وہ جو اللہ والے تھے ان کی کچھ دن پہلے وفات ہو گئی۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ ان کے کوئی بیٹے ہیں، کہ جب وہ خود اللہ والے تھے تو اللہ رب العزت نے کچھ اثرات ان کے بیٹے میں بھی رکھے ہوں گے۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں ان کے بیٹے تو ہیں، لیکن ان کی کیفیت وہ والی نہیں، وہ اس درجے کے اللہ والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دیں۔ تو جب وہ گئے ہیں، وہ دیہاتی شخص جب ان کے پاس گئے اور اللہ والے کے بیٹے کے پاس، تو ان کا گھر 2 منزل کا تھا اور وہ اوپر والے منزل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کا ایک نوکر تھا عبد الرحمن، اور اس دیہاتی شخص کا نام بھی عبد الرحمن تھا۔ اب ان کو انہوں نے کسی کام بھیجا ہوا ہے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کو پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی کسی کے آنے کی، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ وہ جو میرا نوکر ہے عبد الرحمن وہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہنے لگے بھی عبد الرحمن جلدی آؤ جلدی آؤ۔ تو یہ شخص جو گیا تھا اللہ والا بننے کے لیے، تو اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ عبد الرحمن آ گیا، میرا نام اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ تو اب جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان سے یہ کہا کہ میں تو اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، میں تو اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اور آپ کے والد کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ مجھے اللہ والا بنائیں۔ تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، سچے بندے تھے، انہوں نے کہا بھی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اتنے ہوں بڑا کہ میں آپ کو اللہ والا بنا سکوں۔ تو انہوں نے سچ کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک کیفیت جو پہلے بھی دیکھ چکے تھے، عبد الرحمن نام لیا، اس وجہ سے ان کا اعتقاد اور زیادہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا اس دیہاتی نے کہ شاید یہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے، شاید ٹالنے کی کوشش کر رہے مجھے، تو یہ ادھر بیٹھ گئے بھی نہیں مجھے آپ اللہ والا بنائیں۔ تو انہوں نے کہا خیر چلو، انہوں نے پھر اس کو ٹالنے کی یہ کوشش کی، انہوں نے کہا اللہ والا بندہ ایسے نہیں بن سکتا، یہ تسبیح پکڑو اور یہ فلاں ذکر ہے، یہ ذکر کرتے رہنا، اور اتنا عرصہ جاؤ، وہ ہمارا باغ ہے وہاں ہماری زمین ہے، اتنا عرصہ آپ اس کو پانی بھی لگاؤ، اتنا عرصہ آپ وہاں بیٹھو، اور یہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرنے ہے ساتھ ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی بنا دیں گے۔ تو انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بندہ چلا جائے گا، اتنا کچھ سن کے بھئی اتنی مشقت ہے، تو وہ تو سچی طلب لے کے آیا ہوا تھا، وہ طلب صادق لے کے آیا ہوا تھا، وہ پکا اللہ کا ولی بننے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ چلا گیا، وہ تسبیح پکڑی، وہ ذکر لیا، اور وہ ان کی زمین میں چلا گیا۔ تو وہاں جا کے وہ اللہ اللہ بھی کرتا، وہ ذکر بھی کرتا، اور ساتھ ساتھ وہ ان کا جو کام کاج تھا وہ بھی کرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ وقت پورا ہوا تو واقعتاً اللہ رب العزت نے اس کو ولایت عطا فرمائی، اور وہ صاحب کشف بن گیا۔ صاحب کشف یعنی وہ کشف کے ذریعے پتہ لگا لیتا تھا کس کس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو پھر اس نے ایک دفعہ کشف کیا اور یہ سوچا کشف میں کہ یہاں اس علاقے میں جو اللہ کے ولی رہتے ہیں ان کا کیا کیا مرتبہ ہے، کہاں کہاں تک اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وہ سارے ان کو نظر آئے، لیکن جن نے اس کو بھیجا تھا وہ نظر نہیں آئے، کہ جو
ان اللہ والے کے بیٹے تھے جنہوں نے کہا بھی تسبیح لے کے ہمارے باغ میں چلے جاؤ، وہ نظر نہیں آئے، باقی تمام کے مراتب نظر آئے، وہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ پھر ان کے پاس گئے، اپنا وقت مدت پوری ہو گئی، اور ان کو جا کے کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یعنی میں نے کشف بھی کیا ہے، تمام مرتبوں والے مجھے نظر آئے ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ میرے کشف سے اوپر ہے، آپ مجھے نظر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اوپر تلاش نہ کر، میں تو آپ لوگوں کے قدموں میں ہوں۔ یعنی سچے بندے تھے نا، یہ سچ کی برکت تھی۔ اب جب ان کو یہ صحیح پوری کیفیت اور حقیقت کا علم ہوا تو اب وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، دعا کی کہ یا اللہ جن کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ ولایت عطا فرمائی ہے، آپ ان کو بھی یہ ولایت عطا فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے ان کو بھی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ سچی طلب لے کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، پکا ارادہ کر کے آتا ہے اللہ کو خوش کرنے کا، تو پھر آنے والے کی برکت سے اللہ رب العزت جو پہلے موجود ہیں ان کو بھی کچھ عطا فرما دے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ہم سب سے برابر کا تعلق ہے، اللہ رب العزت ہم سب سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ ایک جیسا تعلق ہے۔ جب ہم سچے دل سے، صاف دل سے اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہماری کیفیت دل کی بہتر ہونی چاہیے۔ ہم کم از کم اپنے دل کی کیفیت اس نبینا صحابی جیسی تو بنائیں کہ جن کو اتنا شوق تھا کہ اس حالت میں بھی وہ بھاگتے ہوئے اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی کام بھی ایسا نہ کریں جو اللہ سے ہمیں دور کر دے، یعنی تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر۔ اسی کو تقوی میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کا معنی ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف، تو اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ کوئی کام بھی ہم ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو۔ تو اللہ رب العزت ہماری ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہوا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء کیف یشاء، کہ جیسے اللہ رب العزت نے چاہا ماں کے پیٹ میں ویسے بنا دیا۔ تو یہ کوئی ہمارے بس میں نہیں ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یا اپنے آپ کو کچھ ایسا بنانا، یہ اللہ رب العزت نے کیا، جیسی ہماری شکل بنا دی۔ ہاں ہر انسان کے بارے میں یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، یعنی انسان کی اللہ رب العزت نے ہر چیز جہاں ہونی چاہیے تھی، جہاں مناسب تھی وہاں لگائی ہے، لیکن کیسا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، گورا ہے کالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ رب العزت اس کو دیکھتے بھی نہیں، اللہ کے ہاں یہ بنیاد بھی نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے ہوں کہ یہ خوبصورت زیادہ ہے لہذا اس کا مرتبہ آگے ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایک تو یہ بھی نہیں دیکھتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور دوسرا اللہ رب العزت ہمارے مال و اسباب کو نہیں دیکھتے، مال و اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کے پاس کیا کچھ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہماری شکل و صورت کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت نہ ہمارے مال و اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دل کو جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں پھل دینا ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہوگا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، حضور نے فرمایا لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر بدلہ ملے گا۔ ہم جو ظاہر میں کر رہے ہوتے ہیں اعمال، تو صرف ظاہری کافی نہیں ہے، وہ دل سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دل سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب اپنے دل کی کیفیت بدلیں گے، پھر اس کام میں ہمیں مزہ بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، پھر ہمیں لطف آئے گا اس کام کرنے کا، عبادت کرنے کا۔ یہ جو ہم آج ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں وقت نہیں ملتا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا، یا اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھی، سجدے کیے اور گئے واپس، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقوی نہیں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداریاں کم کرتے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت ہمیں اچھی رکھنی چاہیے، بہترین اور طلب صادق لے کے جب بھی اللہ کے گھر میں آئیں سچی طلب لے کے آئیں، جب بھی اللہ کے پاس آئیں سچے بن کے آئیں، اور آتے ہوئے ہم سے نظر آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے در پہ جا رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، ایک کام یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جو ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے۔ تو یہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت بھی بے پناہ کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا احسان بھی ہمارے اوپر بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی کیفیت دیکھنی ہے اور اس کے اوپر ہمیں اجر عطا فرمانا ہے۔ ابھی ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، شاید پچھلی مرتبہ جب درس حدیث میں ایک دفعہ یہ حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی، اور بڑی ہی پیاری اور خوبصورت، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا، اور کوئی چیز قیامت تک آنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، قیامت تک کی کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کو ذکر کر دیا۔ اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے سارے حالات بیان فرما دی۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں یاد کر لیا، جو یاد کیا، جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ اور اس میں جو کچھ نصیحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کا تذکرہ ہے، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ حاضرہ، کہ دنیا بڑی لذیذ اور تر و تازہ ہے، خوبصورت ہے، سرسبز، دنیا بڑی لذیذ ہے اور بڑی خوشنما ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اے ایمان والو کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ دنیا یہ نظر آ رہی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو زندگی ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیتے تو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر باقی رہنے والی ہے۔ کہ ہم جو چیز خریدتے ہیں بازار سے، تو ہم اس مقصد سے اور اس کوشش سے خریدتے ہیں کہ وہ چیز اچھی بھی ہو اور زیادہ دیر تک ہمارے پاس چلے بھی۔ تو دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کو تم دیتے تو ترجیح ہو، لیکن آخرت دنیا سے بہت اچھی بھی ہے، بہت زیادہ بہتر بھی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بڑی لذیذ اور خوشنما ہے، دنیا بڑی لذیذ اور خوشنما ہے، اور اللہ رب العزت نے تم کو اس میں خلیفہ بنایا، تمہیں اللہ رب العزت نے اس نے خلیفہ بنایا۔ تو کیوں بنایا؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تو وہ بیان فرمایا کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں آ کے تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، یہ فرمایا کہ دنیا سے بھی بچو، یعنی دنیا کی محبت سے، جو کل میں عرض کر رہا تھا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بھی بچو اور دنیا کی رونق سے بھی بچو، یعنی جو عورتیں ہیں ان سے بھی بچو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت والے دن اس کی عہد شکنی کی بقدر جو دنیا میں اس نے کی ہے ایک جھنڈا ہوگا۔ قیامت والے دن جس نے
یہاں عہد شکنی کی ہے، اللہ رب العزت سے کلمہ پڑھ کے ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ تو جو عہد شکنی کرے گا دنیا میں، وہ اس کے آخرت میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے، اس کی مقدار جتنی اس کی عہد شکنی ہوگی وہ جھنڈا ہوگا، اس دن اس کا جھنڈا ہوگا اتنا ہی جتنی اس نے عہد شکنی کی ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہرگز لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے، حق بات کہنے سے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ رک جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم بہت ساری باتیں اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں برادری والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کہنا۔ اگر اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہیں گے، وہ کام آپ نے ان دنیا والوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، میرا حکم چھوڑ دیا دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ڈر تم کو حق بات کہنے سے نہ روکے، اور جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو تبدیل کرو، اس کے مختلف مراتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم برے کام کو اپنے دل سے ضرور برا سمجھو، دل سے ضرور برا سمجھو کہ یہ کام برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، یہ آخری درجہ ہے، کمزور ایمان ہے کہ جو دل سے کم از کم برا سمجھے۔ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تو ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ڈر تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے، رونے لگ گئے اور یہ کہا کہ بہت سارے باتیں لوگوں کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات، کہ اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو مختلف طبقات میں پیدا کیا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں کے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن بن کے ہی زندگی گزارتے ہیں اور مومن ہونے کی حالت میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور کافر بن کے ہی زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو پیدا تو مومن ہوتے ہیں، زندگی بھی مومن بن کے گزارتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کو موت آتی ہے تو وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ چیز ہے جو ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بس اوقات انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پیدا بھی مومن کے گھر میں ہوا اور زندگی بھی مومنوں کی طرح گزارتا رہا لیکن آخری وقت میں کفر کر گیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر بن کے زندگی گزارتے ہیں اور ان کی خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا بخشش اسی کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جب تک اس کا ایمان نہیں ہے آخرت میں اس کی نیکی نے کسی کام بھی نہیں آنا۔ ہاں ایمان سلامت ہے، ایمان کے بعد نیکیوں کو دیکھیں گے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا پھر اس کی نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی، اور ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا معاذ اللہ تو اس کی بخشش اس کی نیکیاں نہیں کروا سکتی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، غصے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان میں سے یعنی لوگوں میں، یہ جو شروع میں ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کو اللہ رب العزت نے مختلف طبقات میں پیدا کیا ہے، اسی کی وضاحت فرما رہے، اور فرمایا غصے کے اعتبار سے یہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے،
فَأَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو لیٹ غصہ آتا ہے اور لیٹ ختم ہوتا ہے، ایسے کر لیں. یا اس کا الٹ یہ کر لیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو دیر سے غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو، اور فرمایا بعض ایسے ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. 4 صورتیں بیان فرمائیں. آگے ان میں سے بہتر کون ہے ان انسانوں میں؟ یہ فیصلہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے، ان 4 لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا خیارکم من یکون بطیء الغضب سریع الفی، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے. دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے. اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو. یعنی جو غصہ زیادہ کرتا ہے، زیادہ دیر غصہ رکھتا ہے. ایک تو ہے کہ تبھی ایک چیز ہے غصہ آنا، کسی ناگوار چیز پہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ غصہ تھوڑی دیر کا ہونا چاہیے، اس کو درگزر کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اگر کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، غصے والی بات ہے، تو اس کو جلدی سے غصہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے، زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے. اور یہی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے. اور تم میں سے شرارکم من یکون سریع الغضب بطیء الفی، کہ تم میں سے بدترین وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا غصے سے بچو، غصے سے بچو، یہ تمہارے بنی آدم کے دل پر ایک انگارے کی طرح ہوتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وہ غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَلْيَزْتَجِعْ، کہ جو شخص یہ محسوس کرے، غصے میں سے کچھ محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، وہ لیٹ جائے. اگر یہ اسی کی ترتیب بیان کرتے ہیں، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور فرمایا کہ وہ زمین کے ساتھ لگ جائے، تو پھر اس کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر فرمایا دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کی قسمیں بیان فرمائیں. ارشاد فرمایا کہ دین کا ذکر فرمایا، اور فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اچھا ادا کرنے والے، کسی سے قرض لیا ہے تو وقت آ گیا یا وقت سے پہلے ہی، جبکہ جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ سخت گوئی اختیار کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، برے الفاظ سے اپنا قرض مانگتا ہے. لیکن تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور بعض اس کے خلاف ہیں کہ ان سے اچھے طریقے سے بھی مانگا جائے تو وہ برے طریقے سے پیش آتے ہیں. اور فرمایا کہ بعض ان میں سے ایسے، آگے پھر انہی کا فیصلہ فرمایا کہ جو یہ 2-3 صورتیں 4 بن گئیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھا ادا کرتے ہیں، اگرچہ مطالبہ ان سے سختی سے کیا جائے، اور بعض ایسے ہیں جو برا ادا کرتے ہیں اگرچہ مطالبہ ان سے اچھے طریقے سے ہو. تو اس طریقے سے فرمایا، ان کا فیصلہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کرے اور اچھے طریقے سے مطالبہ کرے. کسی کو دیا ہے، کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے، یا کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے اور اس سے واپس وصول کرنی ہے، تو اپنا انداز خوبصورت اور بہترین رکھنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. اب یہاں سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے. آج کے جو سبق کی مین چیزیں ہیں، جو اس کا جوہر ہے، وہ یہی ہے. ایک تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیں، یعنی اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسے کام کرنے کی ہم کوشش کریں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. جب اللہ کے در پہ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، جو بے شمار نیتیں کر لیں، ہر قسم کی نیت کریں، اللہ رب العزت ہر نیت پہ پھل ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اچھی نیت لے کے اور خلوص اور جذبہ لے کے اللہ رب العزت کے گھر میں آئیں. ایسے ہی بہترین انسان بنیں
اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا مانگیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ ہم ایمان کے ساتھ جڑیں، ایمان والوں کے ساتھ جڑیں۔ جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اللہ کا خوف کیسے حاصل ہوگا؟ کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو، دین والوں کے پاس بیٹھا کرو اور اچھا بننے کی کوشش کرو۔ خاتمہ بالایمان کی ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنی چاہیے، ہمیشہ اس کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور ایسے ہی غصے کے اعتبار سے ہمیں اچھا ہونا چاہیے۔ غصہ دیر سے آئے، ہمیں لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اپنی طبیعت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر خاموشی۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام زیادہ دیر خاموش اس وجہ سے رہتے تھے کہ جو گراں گزرتی باتیں، جو ناپسندیدہ باتیں ہوتی، ان کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو برداشت کا مادہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، اور یقیناً یہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہی دنیا کا نظام چل رہا ہے، کسی کو دینا پڑتا ہے، کسی سے لینا ہوتا ہے، تو قرض لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ کسی کو دیں، کوئی ضرورت مند ہے تو ویسے ہی دے دیں، کوئی ضرورت مند ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت دینے والوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، تو اپنے ساتھ رہنے والوں کی ضرورتوں پہ ہمیں نظر بھی رکھنی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کا تو سب کچھ پورا کرتے رہتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، تو اپنے محلے میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، ایمان کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم غریب لوگوں کا بھی خیال کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، کوشش کریں بہتر بنائیں اور بہتر۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم ان معاملات میں اچھے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، جتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دین سیکھنے کا، دین پہ عمل کرنے کا، اپنی زندگی میں لانے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی کوشش میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کل کو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے جو یہ کام پورا کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہمارے دل کے حالات دیکھنے ہیں، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔